بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کتاب اللباس والزینۃ واللہو والسور، یہ نیا بیان شروع ہو رہا ہے۔ لباس کیسا ہو، زینت اور خوبصورتی کیسی، کھیل کود کی چیزوں کے مسائل اور تصویروں کے مسائل۔ البتہ اس باب میں تصویر کا ذکر پہلے آیا ہے۔ تصویر کی دو قسمیں ہیں، کاغذ پر ہو یا کپڑوں پر ہو، یہ تصویر کہلاتی ہے۔ جیسے اسٹوڈیو میں آپ فوٹو نکالتے ہیں، پاسپورٹ کاپی یا فل سائز، یہ سب کاغذ پر ہوتے ہیں۔ اب پلاسٹک کے بھی آنے لگے ہیں، کپڑوں پر بھی فوٹو آتے ہیں، انسان کے بھی ہیں، جیسے جرسیوں، اسی طرح شرٹ وغیرہ پر، جوتوں پر، چپلوں پر، چھوٹی ہو یا بڑی۔ یہ تصویریں اور یہ فوٹو بھی حرام ہے۔ تصویر کی دوسری قسم ہے اسٹیچیو، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو مجسمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کا پورا شریر اور پورا جسم موجود ہو۔ جیسے آپ نے انڈیا میں جگہ جگہ مہاتما گاندھی کا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کا، سیمنٹ کنکریٹ کا بنا ہوا جو ہوتا ہے، اس کو مجسمہ کہتے ہیں۔ تصویر کی سب سے پہلے یہ قسم حرام ہے، جو مٹی سے، سیمنٹ کنکریٹ سے بنایا جائے۔ اسلام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں۔ اور تصویر کی دوسری قسم ہے جو کپڑوں پر آ رہی ہے، جینٹس، لیڈیز، سبھی کپڑوں پر، جوتوں پر، چپلوں پر، یہ سب تصویریں بھی حرام ہیں۔ اس میں صرف وہ تصویریں اور ان فوٹو کی اجازت ہے جس میں قرآن پاک میں فرمایا گیا اِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ یاد رکھو یہ آیت، جب تم حالت پریشانی میں آ جاؤ، حالت مجبوری جس کو کہا جائے، جیسے آپ انڈیا کی حکومت میں رہتے ہیں، یا انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، افریقہ کے کسی ملک میں، یا ادھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، وہاں کی غیر مسلم حکومتیں ہیں۔ اب تو مسلم حکومتوں کے بھی یہی قانون ہے کہ پاسپورٹ پر فوٹو لگانا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر آپ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ انڈیا میں بھی کہیں سفر کرنا چاہیں، ٹرین میں، پلین میں، آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں، آئی ڈی پر تمہارا فوٹو ہوتا ہے۔ یہ حالت مجبوری کے درجے ہیں۔ ان تمام جگہوں پر جائز ہونے کی حد تک اجازت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ہماری جو چلنی نوٹیں ہیں انڈیا گورنمنٹ کی یا کسی بھی کنٹری کی، وہاں کی جو کرنسی ہے اس پر فوٹو لگا ہے، وہ مجبوری کا درجہ ہے۔ اس کے بغیر آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ فوٹو آپ کے جیب میں بھی ہے، وہ نوٹ پر ہے، تو ابھی آپ کی نماز بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حالت استحرار ہے، مجبوری کا درجہ ہے۔ آپ فوٹو نوٹ پر سے کاٹ کر نماز میں پھینک تو سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی، وہ آپ کی زندگی کی ضروریات میں سے۔ اسی طرح ایس ایس سی کی ایگزام کے لیے فوٹو مانگتے ہیں، 11 12 کی ایگزام کے لیے، آرٹس، کامرس، سائنس کی ایگزامز کے لیے، یا سرکاری دفتروں میں فوٹو لازم قرار دیا گیا ہے، وہاں فوٹو پڑھوانا اور ان کو دینا، یہ سب جائز ہے، گناہ کی بات نہیں، یہ سب مجبوری کے درجے نہ۔ مگر جہاں مجبوری نہیں ہے
اور آج کا مسلمان اس کو اپنی طرف سے مجبوری کہہ کر فوٹو کرواتا ہے، پڑھواتا ہے، ویڈیو کرتا ہے، اس کی کیسٹیں بناتے ہیں۔ اور یہ آخری زمانہ ہے قرب قیامت کا، جس میں دیندار لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ دیندار لوگ، ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، داڑھیاں ہیں، برقعے ہیں۔ حدیث پاک میں قیامت کی نشانیوں میں بتلایا ہے کہ شریف لوگ بدماش بن جائیں۔ آخری زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جن پہ نام پر اچھے ہونے کا سکہ تھا وہ بدماش بن جائیں۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اچھے اچھے دیندار لوگ شادیوں میں ناچ رہے ہیں، داڑھی والے، ٹوپی والے، برقع پہنے ہوئے ناچ رہے ہیں لوگ، جو غیروں کا طریقہ ہے، شیطانی راستہ ہے۔ اس کی بات چھوڑو، ناچنے اس کے وہ تو انجوائے کے نام سے وہ بھی گناہ کر لیتے ہیں۔ سود اور بیاج کا مسئلہ، انٹرسٹ کا مسئلہ، بیاج بھرپائی کرو یا بیاج لو، بے حساب مسلمان دیندار طبقہ بھی بیاج پر اور سود پر کام کرتا ہے۔ جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہے تو لوگوں کو لون پر، بیاج پر پیسے دیتے ہیں اور بیاج پر پیسے دیتے ہیں۔ آج جو مرڈر ہوا سورت میں، یہ سب بیاجو سسٹم پر آپس کے جھگڑے ہیں کہ وہ میرا بزنس وہ لے رہا تھا بیاج کا، وہ کما رہا تھا، وہ آیا تو اس کو اڑا دیا۔ یہ سب غلط راستوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی کبھی مدد ایسے لوگوں پر نازل نہیں ہوتی۔ آپ کروڑوں نہیں اربوں روپے بھی بیاج پر کما بھی لیں تو آپ کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام ہی کہتا ہے، اس سے بننے والا خون بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات، حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک اعمال کرو۔ قرآن کی ترتیب تو دیکھو کیا ماشاءاللہ ترتیب ہے۔ فرمایا حلال روزی کھاؤ اور پھر نیک اعمال کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حلال روزی کھانے کے بعد جو نیک اعمال ہوں گے، زور سے بولو بے شک اللہ انہی اعمال کو قبول کرے۔ آپ ریوالور لے کر ہائی وے پر کھڑے ہو گئے، AK-47 لے کر، اور اس کے سر پہ رکھ دیا، لا پیسہ نکال، یا کمپنی کو لوٹ لیا آپ نے، کسی کی دکان اور فیکٹری کو لوٹ لیا، پیٹرول پمپ پر جا کر پورا پیسہ لوٹ لیا، اور پھر آپ کہو میں اس پیسوں سے بیوہ اور یتیموں کو پالتا ہوں۔ اللہ یہی چیز سمجھا رہے ہیں کہ روزی حلال ہوگی اور پھر بیوہ یتیموں کو پالو تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ حرام مال سے نیکیاں قبول نہیں کی جائیں۔ آپ کے پیٹ میں جو حرام کا خون ہے، حرام کا، اس سے اللہ تعالیٰ شانہ کا قانون ہے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نیک اعمال کیونکہ روزی حلال ہے، اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چٹنی روٹی کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ ذرا زور سے بولو سب مل کر، چٹنی روٹی کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ اچھے مرغے مسلم بھی کھاؤ مگر حلال کھاؤ، اس سے حلال خون تیار ہو، اور جب اندر حرام کا خون دوڑے گا تو اللہ نیک اعمال کی توفیق چھین لے گا۔ پھر آج سے نمازیں بھی چھوٹیں گی، روزے بھی چھوٹیں گے، تلاوت بھی چھوٹیں گی، ذکر و اذکار بھی چھوٹیں گے، سب جتنے دنیا بھر کے نیک اعمال ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے، حلال مال، وہ سب چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ بدن میں دوڑنے والا خون حرام کا ہے۔ مجبوریاں یہاں کام نہیں کرتی۔ جہاں مجبوری ہے، شریعت کہے یہاں مجبوری ہے، بس اسی کو مجبوری کہا جائے۔ جیسے فوٹو کا مسئلہ ہے، تصویر کا مسئلہ ہے، تو SSC کے ایگزام کے لیے فوٹو لازم ضروری، 12 کے ایگزام کے لیے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سرکاری آفیسز میں جہاں لازم ہے وہاں آپ مجبور کہلائیں گے، وہاں فوٹو پڑھوانا
اور اس کو دینا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ مگر آپ یہ چاہیں جہاں ضرورت نہیں، آپ نے نئی نئی شادی کی ہے، میڈم کو لے کر آئے آپ، دونوں نے ایک ساتھ فوٹو کھینچوایا اور آپ نے ویلکم روم میں رکھا، سٹنگ روم میں سامنے ہی رکھا کونے پر کہ دیکھو یہ دلہا دلہن صاحب کا فوٹو۔ اب یہ مجبوری کا درجہ نہیں، یہ حرام کا درجہ۔ آپ کو کسی حال میں اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دے۔ جہاں اجازت ہوگی اتنی ہی دیر تک کی اجازت ہوگی، اس سے آگے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور آپ کہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے شادی کرنے، ابھی میرے پاس پیسہ نہیں، نکاح کرنے کا پیسہ نہیں، تو مجھے زنا کاری کی اجازت دے دو۔ آپ کہیں یہ مجبوری نہیں، شریعت نے اس کا علاج بتلایا ہے کہ پیسہ نہیں ہے اور گناہ میں جانے کا خطرہ ہے اور نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو مشکات شریف کتاب نکاح کی پہلی حدیث میں ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج وإلا فعليكم بالصوم فإنه له وجاء۔ پیسہ نہیں ہے تو زنا کاری کی اجازت نہیں ہوگی، روزہ رکھو، یہ روزہ تمہاری شہوانی اور سیکس پاور کو ختم کرے گا۔ روزے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے حرام سے بچنے۔ تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ زنا کاری کی اجازت نہیں، یہاں کوئی مجبوری نہیں، ابھی روزہ رکھو جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں پیسہ دے۔ اور پیسہ کتنا چاہیے؟ عورت کی مہر کے لیے پیسہ چاہیے، بس بات ختم ہو گئی۔ دوسرا شخص آیا، اس نے سوال کیا مفتی صاحب کو کہ ہمارا آدمی بہت بیمار ہے، دیکھو زنا کاری کی وہ مجبوری بتلا رہا تھا مگر اجازت نہیں ملی، کیونکہ اس سے حرام اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل انسانی برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، فرانس میں 85% سے اوپر اولاد حرام ہے، 85% سے زیادہ اولاد حرام، 15 سے 17% حلال اولاد ہے۔ آج اس عورت کے ساتھ دوستی تھی، کل دوسری کے ساتھ کی، حمل ٹھہر گیا، دوسری کو پکڑ لیا کلب میں جا کر، اب وہاں بھی حمل ٹھہر گیا، یہ سب زنا کی اولاد۔ شریعت نے کہا زنا کی اجازت نہیں ملے گی، روزہ رکھو جب تک پیسہ آ جائے، اس کا علاج بتلایا۔ دوسرا شخص آیا، مفتی صاحب سے کہنے لگا ہمارا آدمی بیمار ہے اور سارے ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا وہ علاج ہے شراب پلاؤ، دارو، وائن پلاؤ۔ تو مفتی صاحب دوبارہ سوال کریں گے کہ جان بچانے کے لیے لکھوا کر لاؤ کہ کتنا ml کی اجازت ہے، تو کہیں گے کہ جان بچانے کے لیے 5 ml کی، یعنی 1 ٹی اسپون اگر یہ آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے۔ تو مفتی صاحب اجازت دیں گے کہ 5 ml شراب اور دارو پینے سے جان بچ جاتی ہے، تو صرف 5 ml کی اجازت ہے، 1 ml بڑھانے کی اجازت نہیں، حرام کہہ رہے ہیں۔ تو جان بچانے کے لیے اتنی شراب کی مفتی صاحب اجازت دیں گے، وہ بھی صرف جان بچانے کی حد تک کہ یہاں مجبوری کا درجہ ہے کہ جان بچ گئی، ہو سکتا ہے آدمی کو نئی زندگی ملی تو اللہ جانے کتنے کہیں کتنے نیک اعمال کرے، تو وہاں اجازت ملے گی۔ شراب بھی حرام ہے، زنا کاری بھی حرام، دونوں حرام ہے اسلام میں، مگر زنا کاری کی اجازت قیامت تک نہیں ملے گی۔ پورا مجمع زور سے بولو بھائی، زنا کاری کی اجازت قیامت تک نہیں ملے گی، کیونکہ اس سے حرام اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور شراب پینے کی اتنی مقدار جائز ہے جتنی مقدار سے 1 ٹی اسپون سے آپ کی جان بچ جاتی ہے۔ مفتی صاحب اس میں اجازت دیں گے، حالانکہ یہ بھی حرام، مگر اس کی اجازت ملے گی۔ تو حرام میں بھی الگ الگ درجے اللہ کے ہیں۔ آج لوگ بہانہ کر کے
व्याजू कारोबार करते हैं। मैं अंकलेश्वर में था 2 दिन पहले, कनाडा से एक फैमिली आई। माँ बाप अपना जेवरात अपनी औलाद को देकर गए कि बेटा इसको हिफाजत से रखना। माँ का जेवरात कि भाई औलाद है और उसकी बहू है। क्या किया, माँ बाप गए कनाडा और इन्होंने एंजॉय करना शुरू किया। आज ये होटल में, कल वो होटल में। नौकरी भी करता है शानदार किस्म की, वो नौकरी भी गई इतनी जगह, उड़ाते रहे पैसे। एक वक्त ऐसा है कि वो सुनना जितना था, माँ बाप तो कनाडा में, गिरवे रख दिया ब्याज पर। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर वो मस्जिदों में पहली सफ़ों में नमाज पढ़ते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर दीनदार आदमी ऐसा है, मगर ये आखिरी ज़माना है, क़यामत का करीब का ज़माना है, दीनदार लोग भी ब्याज के कारोबार में शामिल हो। आप आपकी मजलिस में आपके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपके साथ गाड़ियों में घूमते हैं, होटलों में आपके साथ, और आपको ये पता सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला, जोर जोर से तस्बीहात दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आपको सुनाने के लिए, और वो लोग ब्याज के कारोबार में लगे। एक हदीस सुन लो कान खोलकर, सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने सूद और ब्याज का 1 रुपये का कारोबार किया, लिया या दिया, दोनों में से कोई भी, भरपाई किया या लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अपनी सगी माँ से 36 मरतबा जीना करने से खतरनाक है। सगी माँ से, आप सोचो कितना बुरा अमल है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ये हमारे मकतब छोटे छोटे मदरसे हैं दुनिया भर, इनमें उलमाए किराम पढ़ाते हैं, इमाम लोग हैं, ये भी बीवी बच्चे वाले, और कभी इन्होंने ब्याज का कारोबार नहीं किया। जो मदरसा और मस्जिद से उनको हलाल पैसा मिलता है, ये मिसाल है तुम्हारे सामने, खुली मिसाल है, खुली किताब है कि ये कभी कोई ऐसा कारोबार नहीं करते। जिंदगियां उनकी भी गुजर रही, कभी तकलीफों में वो पंखे से लटक नहीं गए। सूदी ब्याज के कारोबार करने वाले पंखों से लटक रहे, नदियों में कूद रहे, आत्महत्या और सुसाइड कर रहे। ये रास्ता ही ऐसा है, इसमें आदमी दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। आप धीमे धीमे ब्याज चुकाकर बाहर निकले भी तो आपने कबीरा गुनाह किया, और आपने अगर तौबा नहीं की तो क़यामत में आपकी पकड़ हो सकती। आप बगैर तौबा के गए, आपको जन्नत के दरवाजे पर रोका जा सकता है रूह निकलने के बाद। पिछली मजलिस में हमने आपको बताया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नमाज से सलाम फेरने के बाद ऐलान फरमाया, ये हदीस पिछली मजलिसों में आ चुकी है। आपने ऐलान फरमाया कि फलां खानदान का आदमी आया हुआ है, कोई जवाब नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे बतला कर गए कि अभी चंद दिनों पहले हुजूर फरमा रहे कि बहुत नेक आदमी का इंतकाल हुआ है। वो हर मामले में अल्लाह के नेक बंदे थे, मगर एक मामले में पकड़ हो गई, उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मामला क्या था कि कोई चीज में उनकी रुकावट नहीं हुई, रोका नहीं गया किसी मामले में, मगर फलां शख्स के पैसे बाकी थे और वो अदा करके के बगैर मर गए तो अल्लाह ने वहाँ जन्नत के दरवाजे। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ख़ानदान वालों तक पहुँचा दो कि फलां शख्स के नाम के साथ मुझे जिब्रील ने बतलाया, उनके आदमी के पैसे दे दो ताकि उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो। आप इधर नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उलमा के पास बैठ रहे हैं, पर आप याजू कारोबार कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2 चीजें हैं। एक है स्टेच्यू, जो सीमेंट कंक्रीट से किसी इंसान का फोटो बनाया जाए, जैसे महात्मा गांधी का बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाते हैं, इसी तरह आप शेर का बनाओ, बकरी का बनाओ, हिरन का बनाओ, किसी भी चीज़ का,
لوہے کا بھی بناؤ مگر شکل جانور کی ہے، یہ سب مجسمے کہلاتے ہیں، حرام ہے۔ اس کو مورتی کی شکل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے کاغذ پر فوٹو، کپڑوں پر فوٹو، یہ سب چیزیں حرام، مگر مجبوری کے درجے میں نے باپ کو بتلا دیا کہ ان چیزوں میں جائے۔ ایئرپورٹ پر آپ سے فوٹو مانگتے ہیں، پاسپورٹ کے لیے مانگتے ہیں، بلا فوٹو کے پاسپورٹ بنتا نہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ یہ مجبوری کا درجہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جب تم حالت مجبوری میں آ جاؤ۔ اب یہ مجبوری ہے، ایس ایس سی کے لیے فوٹو مانگ رہے، پاسپورٹ کے لیے فوٹو مانگ رہے، 12 کی ایگزام کے لیے مانگ رہے، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر مانگ رہے، بکنگ کرانے کے لیے آپ سے مانگ رہے، آئی ڈی کارڈ میں فوٹو، پاسپورٹ میں فوٹو، جہاں جاؤ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چاہیے۔ یہ حالت پریشانی کہلائے گی، اتنی دیر تک آپ کو اجازت ہے، باقی کی اجازت نہیں۔ اس کا بیان آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا تھا، جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس میں داخل ہونے سے روکنے والی چیز یہ تھی کہ گھر میں ایک مرد کی تصویر نظر آئی۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس جگہ گئے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کسی مرد کی تصویر تھی، فوٹو تھا۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں فوٹو رکھا ہو، ہم اس گھر میں نہیں جاتے۔ اور گھر میں ایک اور نقشی والا پردہ تھا جس پر نقش لگا ہوا تھا، اس میں بھی تصویریں۔ ایک حدیث آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ نے ایک تاکچہ، جیسے قرآن پاک ہم رکھتے ہیں، یہ کبڑ بولتے ہیں ہم لوگ، ایسے چھوٹا سا قرآن پاک رکھنے جیسا چھوٹا سا تاکچہ تھا، اس پر پردہ لگا ہوا تھا اور اس پر تصویر تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول یہاں یہ تصویر آپ کے پردے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دیکھا، بہت باریک تصویریں تھیں جانور کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کا جو سر ہے اس کو کاٹ دو۔ چنانچہ سر کینچی سے کاٹ دیا گیا وہ پردے پر، اب وہ تصویر نہیں رہی۔ اب انسان ہے، اس کا گلا کاٹ دو آپ پورا، اب انسان نہیں رہے گا، وہ مر گیا۔ اسی کے منزلے سے ہے کہ اس کا سر کاٹ، آگے حدیث آئے گی کہ کسی تصویر کا سر کاٹ دو آپ، تو اب وہ درخت کے معنی میں ہو گیا، جیسے درخت کا فوٹو جائز ہے، اب آپ نے انسان کا سر کاٹ دیا، اب وہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ درخت کے برابر ہو گیا، اب یہ اتنا جائز ہو گیا۔ آپ کے کپڑے پر فوٹو لگا ہوا ہے، آپ کہیں کہ قلم یا میں یہ مار دوں، کلر ماروں، نہیں، قلم مارنے سے تصویر گئی نہیں، وہ تو دب گئی، اس علاقے کو کاٹنا پڑے گا اور رفع کرا لو بعد میں، ورنہ وہ تصویر ہی کہلائے۔ دو موقع آئے جبریل علیہ السلام گھر میں تشریف نہیں لائے، ایک آدمی کی تصویر نظر آنے لگی اور ایک مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردہ بنایا تھا، اس پر تصویر لگی تھی۔ فرمایا عائشہ یہ چیزیں بھی انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا فوراً کاٹ دیا اسی سیکنڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کپڑوں کو اگر آپ کو پردہ نہیں رکھنا ہے تو اس کے تکیے کے کور بنا دو۔ چنانچہ تکیے بنا لیے گئے، اس اب اس کو کاٹ دیا گیا، تصویر رہی۔ آئیے حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلٌ، یہ آیا گھر میں نقشین پردہ تھا، نقش والا، اس میں بھی تصویریں تھیں۔ آپ حکم دیں کہ تصویر کا سر کاٹ دیا جائے تاکہ وہ درخت کے مانند ہو جائے۔
کوئی تصویر کو آپ سر سے کاٹ کے کینچی سے کاٹ کے پھینک دو، اب یہ درخت کے معنی جھاڑ کی طرح ہو جائے گا، جیسے جھاڑ جائز ہے یہ بھی جائز ہے کہ اب انسان سر کاٹ دیا گیا۔ اور پردے کے بارے میں حکم دیں کہ اسے بھی کاٹ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ گھر میں ایک دیوار کے ساتھ پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس میں تصویریں اور فوٹو ہیں، ان کے سروں کو کاٹ دو اور اس کے بچھونے یا تکیے بنا لو یا اس کو رون ڈالو، کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے جس میں تصویر یا فوٹو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے اس پردے کے 2 ایسے تکیے بنا لیے جائیں جن کو رون دیا جائے، یعنی کاٹ دیا جائے، اور کتے کے بارے میں حکم دیں کہ اس کو نکال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ایک بار جبریل امین آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، اور مدینے کے محلے کے کتے کا چھوٹا سا بچہ جس کو ہم پلہ کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس گیا، دروازہ کھلا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کام میں تھی اور نیچے قالین بچھا ہوا گدا، اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چادر بچھائی تھی، وہ چادر پھیلی ہوئی تھی، وہ کتے کا چھوٹا سا بچہ چادر کے نیچے جا کے گھس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں تھے مگر آپ کو پتہ نہیں تھا۔ جبریل امین نے آ کر بتلایا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے گھر میں کتا ہے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ تصویر ہو وہاں بھی اللہ کے فرشتے نہیں جاتے، کتا ہو وہاں بھی نہیں جاتے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ محلے کے چھوٹا سا کتے کا بچہ تھا۔ کبھی کبھی نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ محلے میں وہ بچہ گھومتا تھا تو اس بچوں سے، اس کتے کے بچے سے کھیلا بھی کرتے تھے، اور تو اس بھول میں وہ بچہ کتے کا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ یہ آ گئی حدیث، دیکھ لو آپ۔ اذا الكلب جرو كان للحسن والحسين عليهما السلام تحت نضد لهما قال وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت او رايت انه سيورثه۔ واقعی آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا جو حسن حسین علیہم السلام کا تھا، یعنی وہ بچے دونوں اس محلے کے کتے کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے۔ بہت چھوٹا 2-4 دن کا بچہ نہیں، ہمارے گھر کے بچے بھی اٹھا کے پھرتے، ہمارے گاؤں وغیرہ میں تو بہت ہم نے دیکھا بچوں کو، ان کو یہی پتہ نہیں بچوں کو یہ کتے کا بچہ ہے تو اٹھا کے اس کو لے کے گھومتے باقاعدہ۔ تو وہ گھر میں آ گیا اور گھر میں گھسا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر میں کتے کا بچہ ہے، اس گھر میں نہیں جاتا جس میں کتا۔ کتنے مسلمان آج بہانے سے رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم تو بہت مالدار آدمی ہیں، دروازے پر کتا باندھتے اور پھر اس پر لکھتے ہیں کتراتی ساودھان، انگلش میں بھی لکھتے ہیں بیویئر آف ڈاگ۔ یہ حرام ہے، آپ کو کسی حال میں اجازت۔ آپ کہیں گے کہ چور آئے تو یہ بھونکتا پتہ چل جاتا ہے، اب چور ایسے ہی تھوڑی آتے ہیں، اب تو ریوالور لے کے آتے ہیں، پہلے آپ کے کتے کو مارتے ہیں پھر آپ کو مارتے ہیں، اب کتا کیا بھونکے گا بولو آپ، یہ بہانہ ہے صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں ہے جو مسلمان اپنے گھر پر کتا باندھتا ہے، آیا مسلمانوں کو دیکھو کتنے مسلمان کے بچے گاڑیاں لے کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت مالدار آدمی کے لڑکے ہیں، اولاد ہیں، چھوٹے سے اپنی گاڑیوں میں کتے کے بچے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت مالدار ہیں، مالدار کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہو۔ مجھے معلوم ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، انہوں نے کتا پالا ہے نا، ان کے گھر تباہ ہو گئے، بالکل پیسے کے پھانپے پڑ رہے ہیں۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ کروڑوں میں کھیلتے، آپ کے صورت کی بات کر رہا ہوں، کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تباہ ہو گئے، برکتیں اٹھا لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے گھر پر کتا باندھتا ہے، اگر روزانہ احد پہاڑ جو سب سے وزنی اور بابرکت پہاڑ اس کے وزن کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تب بھی اس کتے کی نحوست سے اللہ اس کی نیکی کو ختم کر دے۔ آپ کو اجازت نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں کتا 3 جگہ اجازت ہے، شریعت نے اجازت ہے۔ آپ کے جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ جہاں جانور باندھے ہیں وہاں کتا باندھو، آپ کے مکان پر اجازت نہیں۔
تاکہ وہاں جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا بھونکے اور چور بھاگے، وہاں کوڑ میں جہاں جانور باندھتے ہیں، دور آپ کے مکان سے۔ ایک دوسرا، آپ کی کھیت کی رکھوالی کے لیے کھیت پر باندھو، وہاں بھی اجازت ہے۔ اور تیسرا ہے حلال جانور کے شکار کے لیے کتا پالو، وہ بھی دور کھیت پر۔ کتے کو اللہ نے ایسی عقل دی ہے کہ وہ اتنا تیز دوڑتا ہے، اگر آپ نے ٹرین کیا ہو تو آپ کو اگر تیتر پکڑنا ہے یا ہرن پکڑنا ہے، ایک جھٹکے میں اس کو شکار کر کے اس کا گلا پکڑ کے لا کے اپنے مالک کو دے دیتا ہے، مگر وہ کتے ٹرین کیے جاتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو اجازت ہے، مگر وہاں دور باندھنے کی اجازت ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، گھر پر باندھنے کی اجازت کسی حال، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں۔ اب کتے کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، جائز ہے۔ میں روزانہ، ہمارے محلے کے کتے ہیں بہت سارے، میری گاڑی سب کو بھونکتے ہیں، مجھے کبھی نہیں بھونکتے، اور میں اس کو بسکٹ کھلاتا ہوں روز صبح شام۔ معلوم ہے آپ کو، یہ مولسب بھی ان کو دیتا ہوں، یہ بھی کھلاتا ہوں۔ وہ بیچارے غریب لوگ میرے گھر کے پیچھے رہتے ہیں، میں ان کو پارلے بسکٹ صبح شام کھلاتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان میں ایک بڑا گنہگار آدمی، بہت گنہگار، حدیث میں ہے بڑا گنہگار تھا، عاصین، مگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کو جنت میں دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، مگر فاسق و فاجر آدمی، شریعت کی نگاہ میں بڑا گنہگار شخص تھا، مگر خود ایک مرتبہ جنگل میں اپنا چمڑے کا موضوع تھا، موزہ، اس نے ڈول بنایا اور رسی باندھ دی سوراخ کر کے، اور اس سے پانی نکالا چمڑے کے موزے میں، اور باہر لوگ آتے جاتے اس کچے کنویں سے پانی نکالتے تو باہر کیچڑ پڑا ہوا تھا، اور کیچڑ میں پانی تھا۔ کیچڑ آدمی چوستا ہے تو پانی ہوگا، کیچڑ پانی ہوگا تبھی کیچڑ بنے، تو وہ کیچڑ میں سے چوس رہا تھا پانی، تو اس کو رحم آیا اور اپنے سے پہلے اس پورا پانی کتے کو پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتہ یتقلب فی الجنہ، یہ قصہ بخاری شریف میں ہے کہ میں نے اس شخص کو، اس کتے کو پانی پلانے پر میں نے جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا، اور وہ بڑی نیک عورت، یہ قصہ بھی بخاری شریف میں، بڑی نیک عورت، عبادتاً، حدیث میں بڑی عبادت گزار عورت تھی، مگر بلی پالتی تھی اور بلی کو کھانا نہیں کھلاتی، یہاں تک کہ وہ بیچاری کو باندھ دیا، وہ بھوکی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک عورت کو بلی کو ستانے پر میں نے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ تو موقع موقع کی بات ہے، حرام حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں، خانہ مبارک میں جبریل کو اللہ نے آنے سے روک دیا علیہ السلام، کہ چاہے نبی علیہ السلام کا مکان مبارک ہے مگر کتے کا بچہ ہے، جبریل آپ اندر نہیں جا سکتے۔ امت کو تعلیم دی کہ نبی علیہ السلام کو معاف نہیں، حکم کا معاملہ تو امتی کو کیسے معاف؟ گناہ کسی مومن کو قتل کرنا، ایک تو بیاج کے دھندے، سوپاری کے دھندے، اور پھر مومن کو قتل کرنا۔ قرآن میں ہے ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو قتل کیا، چاہے اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی ایمان اور کلمہ، مگر اس کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے والا بھی اگر مسلمان ہے تو اس کو لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رہنا پڑے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ایک دروازہ آپ حرام کا کھولیں گے، اللہ تعالیٰ شان ہو، ذرا زور سے بے شک بولو، 100 دروازے حلال کے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے حرام کی طرف جانے کی؟ کھانا ہی نہیں چاہیے۔ یہی حدیث میں ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جبریل امین آئے تھے تو اسی مجلس میں جس میں کتے کا ذکر اور تصویر کو حرام بتلایا، فرمایا جبریل امین مجھے یہ بھی بتلا کر گئے، مجھے وصیت کرنے رہے کہ مجھے یہ کہا کہ پڑوسیوں کا حال امت کو بتلا دو کہ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، چاہے تمہارا پڑوسی غیر مسلم،
مسلمان ہو اور ستاؤ پڑوسی کو، اور بڑا گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اتنا ڈرایا کہ جیسے باپ کے وارثے میں اولاد کا حق ہے، مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اولاد کا جو حق قرآن میں اتارا ہے ماں باپ کی وراثت میں اور ماں باپ کے وارثے میں، کہیں اللہ پڑوسی کا حق میں اتار دے۔ اتنا ڈرایا گیا ہم کو پڑوسی کے بارے میں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ پڑوسی گھر کے برتن مانج کر گندا پانی کوئی نہیں دیکھتا تو پڑوسی کے گھر کے سامنے چھڑک دیتا۔ گھر کا کچڑا ہو، بلڈنگ بڑی ہے، اوپر سے پھینک دیا، لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بس کچھ دیکھتے نہیں۔ 5-25 منزلہ ہے، کہا جاتا بھائی آپ کے گھر میں سے کہا ہم نے نہیں ڈالا، کہیں اوپر سے آیا ہو، حرام ہے۔ کہا یہ سب دینی تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ دین نہیں پڑھاؤ گے نا تو آنے والی نسلیں ہی بیکار۔ ہمیشہ کہتا ہوں میں، آج ہمیشہ یہ قاری صاحب آج سنا رہے تھے مجھے راستے میں، ایک پروفیسر صاحب ہے ہمارے یہاں، انہوں نے لڑکے کو مدرسہ ہی نہیں پڑھا۔ یہ دھیان سے سنو، آج کا قصہ ہے، بالکل مدرسہ ہی نہیں بتلایا۔ اب وہ ناسٹک قسم کا نکلا، ابھی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو اور نبی کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں پہلے اس کی تحقیق کروں گا خدا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر۔ مدرسہ پڑھایا ہی نہیں اس نے، اور ایک نقصان تو یہ ہوا کہ ناسٹک نکلا اولاد، مسلمان کی اولاد، اور دوسرا باپ سے ابھی سے کہہ رہا ہے 17-18 سال کا ہے کہ میری وراثت ابھی دے دو، کہ ابھی دے دو، میرا حق ابھی دے دو۔ اب وہ کان پکڑ رہا ہے۔ یہ مولوی لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم ضروری ہے ورنہ اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، بھائی بولو نے دینی تعلیم ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ لو آپ کے سامنے جب قرآن میں ناستکوں کو بار بار کہا اولئک ھم الکافرون، یہ انکار کرنے والے لوگ، خدا کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کا پتا پتا اور چپے چپے پر نظر ڈالو، آپ ہر چیز خاموش زبان میں کہہ رہے کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کی کیا کام؟ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ تصویر حرام۔ اب میں نے خلاصہ بتلا دیا آپ کو کہ سیمنٹ کنکریٹ سے بنی ہو یا سٹیل سے بنی ہو، لوہے سے، یا جناب جو ہے پلاسٹک، بڑے بڑے پلاسٹک آ رہے ہیں مضبوط، اس سے بنی، یہ سب حرام۔ اور وہ تصویریں جو کپڑوں پر یا کاغذوں پر ہیں، جہاں جہاں اجازت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور جہاں اجازت نہیں، حالت مجبوری نہیں ہے، وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اور اگر تصویر کا سر کاٹ دیا آپ نے تو اب یہ درخت اور جھاڑ کے مانند ہو جائے گا، لکس لائک اے ٹری، اب جو ہے اس کا حکم بدل جائے گا، اب یہ تصویر نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح جمادات کی تصویریں، درخت ہے، پھل پھول ہے، اس کی تصویریں حرام نہیں، اس کی تصویریں بناؤ گے بھی تو بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی حدیث آئی ہے کہ وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ، اور اگر تمہارے لیے تصویر بنانا ضروری ہے تو جھاڑ کی بناؤ، درخت کی بناؤ، اور اس کی چیز کی بناؤ جس میں جان نہیں، جس میں جان نہیں، ان چیزوں کی بناؤ، جائز۔ آگے کی حدیث ارشاد فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا سورۃ الراس فاذا قطع الراس فلا سورۃ، فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصویر کا تعلق سر سے، سر ہے تو تصویر کہلائے گی، سر نہیں کاٹ دیا تو اب تصویر کا حکم نہیں رہا، اب یہ جائز ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تصویر کے سر کو کاٹ دو تاکہ وہ درخت کے مانند ہو جائے، اور جب درخت کے مانند ہو جائے گا تو یہ تصویر جائز کہلائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے فوٹو بنایا، یہاں سے اتنا سر، ہاتھ پاؤں بنایا انسان، تو اب اتنا جائز ہوگا، اگر اس کو واجب نہیں کہے اب تو اتنی جائز، سر ہوگا تو جائز نہیں، سر نہیں ہے تو اتنا جائز۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبے میں گیا، کعبۃ اللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں دیکھی اور پانی کا ایک ڈول منگوایا، میں ڈول لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹانا شروع کیا اور فرمانے لگے، دھیان سے سنو، یہ تصویریں جو ہم بغیر ضرورت کے بنواتے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرے جو ان چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں جن کو خود وہ پیدا کر بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہم شیر بنائیں، بکری بنائیں، جاندار ہو اس کی تصویر بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس میں جان ڈال کے بتلاؤ، جس چیز کو ہم جان نہیں دے سکتے اس کی تصویر بھی نہیں بنا سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کعبے میں کچھ تصویریں تھیں، امام احمد نے اس کو مسند احمد میں ذکر کیا ہے اور البیہقی نے فی دلائل النبوہ میں ذکر کیا کہ حضرت جابر فرما رہے رضی اللہ عنہ کعبے میں کچھ تصویریں تھیں، فامر عمر بن الخطاب ان یمحوها فبل عمر ثوبا ومحاها بی فدخلها صلی اللہ علیہ وسلم وما فیها من شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کو مٹا دیں۔ کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں تصویریں تھیں شروع اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گیلا کپڑا، پانی والا کپڑا لیا اور ان کو بالکل مٹا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے تو اس میں کوئی تصویر نظر نہیں آئی، وہ پانی کی وجہ سے اس تصویروں کو مٹا کے ختم کر دیا۔ آگے کا باب یہ ہو گیا تصویر کا مسئلہ، پہلے انشاءاللہ کہوں گا ہم ضرورت کے بغیر انشاءاللہ فوٹو نہیں پڑوائیں، اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے کا بیان آ رہا ہے جوتا پہننے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آخری حدیث سن لیجیے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جوتے اتار دو یا دونوں پہن لو، اور جب جوتا پہنو تو دائیں پاؤں سے شروع کرو اور جب اتارو تو بائیں پاؤں سے شروع کرو۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ جوتا پہن رہے ہیں، الٹے پاؤں پہلے ڈالا اور سیدھا پاؤں بعد میں ڈالا تو آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے کا بھی طریقہ بتلایا، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ غیر مسلم جیسے چاہے جوتا چپل پہنے، مگر آپ چپل پہنو پہلے سیدھے پاؤں پھر الٹے پاؤں، اور جب اتارو تو پہلے الٹا پاؤں، بولو بھائی زور سے، پھر سیدھا پاؤں۔ یہ سنت طریقہ بتلایا گیا اور ہم لوگ اس پر نہیں دیکھتے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ سب چیزیں جائز نہیں۔ پرسوں میں ایک جگہ ایک رشتہ دار کو ملنے کے لیے گیا تھا، ان کا لڑکا تھا، اتنی بڑی داڑھی، ماشاءاللہ داڑھی تھی۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں کہ دیندار لوگوں کا میں دیکھا میرے سامنے کونے پر، میرے لیے پانی لائے، میں نے پانی پیا اور باقی پانی تھا بوتل میں، وہ کھڑا کھڑا بائیں ہاتھ سے پینے لگا۔ یہ حال ہے، دیکھ لو جس قوم کو یہ پتہ نہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ بیٹھ کر پانی 3 5 7 9 سانس میں پیجیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پیجیے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جوتا پہنو تو دائیں پاؤں سے اور جب اتارو تو بائیں پاؤں سے شروع کرو، یعنی جوتا پہنتے وقت دائیں پاؤں سے پہلے پہنو اور پھر بائیں پاؤں، لیفٹ، پہلے رائٹ پھر لیفٹ، اور پہن لیا اب کب اتارنا ہے تو پہلے لیفٹ، پہلے بایاں، الٹا اور پھر سیدھا۔ اور فرمایا ایک جوتا پہن کر چلنا بھی اسلام میں مکروہ ہے، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، یعنی آپ ایک جوتا پہنو اور ایک نہ پہنو، اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا دونوں پہنو، بلکہ یا تو دونوں اتار لو بغیر چپل کے چلو طاقت ہے، یا دونوں پہن لو۔ یہ حدیث میں ہم تمام لوگوں کو اس سے بتلایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں جوتا پہننے کے آداب کا ذکر ہے۔ پہنتے وقت دائیں پاؤں پہلے رکھنا چاہیے، جبکہ اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں سے اتارنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں ایسی سنتوں سے مسلمان غافل ہو چکے ہیں، اس کی 2 وجہ ہیں۔ آج کل کا مسلمان یہ سنتیں کیوں چھوڑ رہا تھا؟ 2 وجہ۔ ایک تو ہے کہ جناب جہالت ہے، دین کی تعلیم نہیں، دوسرا ہے اسلامی تربیت کرنے والے لوگ کم ہیں جو اس پر دھیان نہیں دلاتے۔
یعنی بیان کرنے والے اس چیز پر دھیان نہیں دلاتے کہ بھائی جوتا کس طرح پہننا چاہیے، چپل، آپ کرتا پہنو پہلے سیدھا ہاتھ ڈالو پھر الٹا، نکالتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا، اسی طرح پائجامہ پہنو پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، اتارتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا۔ علماء فرماتے ہیں ایسے دین کے داعیوں سے بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جو خود اسلامی تعلیمات سے جاہل ہیں، بلکہ وہ دشمن، انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ ان خود کا عمل نہیں، اور وہ اپنے آپ کو دین، بعض لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھیاں رکھتے ہیں اور لوگوں کو دوسری دین کی دعوت دیتے ہیں اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں، جوتا چپل الٹے پاؤں سے پہن لیتے ہیں۔ فرمایا ایسے عالموں سے اور ایسے دین کے داعیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف دعویٰ ہے دین کا مگر عمل بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم تمام کو ہر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بقرعید کے بعد ہماری یہ مجلس شروع ہو گئی ہے، آپ حضرات دوسروں تک بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھی بات پہنچائیں اور جو ہے آپ اپنے علاقے میں دوستوں کو بھی کہیں اور لوگوں کو لائیں تاکہ اس سے فائدہ ہو اور لوگ اپنی آخرت بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن جتنے انتقال کر گئے اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرمائیں۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، انہیں قبر میں راحت عطا فرمائیں۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنائیں۔ اے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی خاص کرے اللہ، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین اور صالحات کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ انہیں قبر میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ سے، اوپر کے رشتہ داروں سے، نیچے کے رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، اے اللہ تمام رشتہ داروں سے، پوری امت اسلام جو قبرستانوں میں تمام سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ قبر میں ایک دن جانا ہی جانا ہے، ہمیں روزانہ اپنی قبر یاد کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا لوگ قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی قبر پر کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ جاتا ہے عام ماحول غفلت کا ہے، بڑی بے وفا دنیا ہے۔ اے اللہ لوگ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ اس امت کی جہالت کو دور فرما دے۔ روزانہ نہ صحیح کم از کم ہفتے میں 2 بار یا 1 بار قبرستان جا کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قبرستان جانے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں دینی تعلیم زندہ ہو، اس سے بھی آخرت کی فکریں ہوتی، علماء کے بیانات سننے، ان کی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ امت کے بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما۔ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ڈابھیر جامعہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث اور پیر طریقت اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار چل رہے ہیں، اللہ حضرت کو جلد سے جلد مکمل شفا عطا فرما۔ گجرات کی سرزمین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے امت کے لیے اور پوری امت کے لیے بھی، اللہ حضرت کے سائے کو دیر تک اور دور تک قائم فرما اور حضرت کو جلد سے جلد گھر واپس آ جائیں۔ اے اللہ شفا یابی کے ساتھ اللہ ایسی تندرستی عطا فرما۔ ہم سب کو اللہ ان بزرگوں کی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، اور بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہمیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو
اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم